ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 تا 265 5 آیات کو سمجھیں گے۔ اب سورۃ البقرہ کے صرف 5 رکوع باقی رہ گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے ٹوٹل رکوع 40 ہیں۔ اب یہ جو رکوع نمبر 36 سے ہم بات شروع کر رہے ہیں، تو یہ بات یہاں ذہن میں رکھیے کہ رکوع نمبر 36 سے لے کر 39 تک 4 رکوعات میں اسلام کے نظام مالیات کے بارے میں احکام و ہدایات بیان کی جائیں گی، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جائے گی، اس کی شرائط کو ذکر کیا جائے گا، کچھ احتیاطیں بیان ہوں گی اور مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا جائے گا، اور پھر سود کے متعلق بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ پھر یہ جو 39واں رکوع ہے نا، جو قرآن کی طویل ترین آیت پر مشتمل ہے، اس میں قرض ادھار کے متعلق ضروری ہدایات فراہم کی جائیں گی۔ اب دیکھیے آیت کو، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ حَبَّةٍ، ایسے ہے جیسے ایک دانہ، أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، اس سے اگیں پیدا ہوں 7 بالیاں یعنی خوشے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یعنی جتنا اخلاص اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے خرچ کرے گا، اتنا ہی اللہ اضافہ کرتے جائیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو اس مثال سے سمجھا دیا کہ جیسے دنیا میں انسان زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نشو نما کر کے سینکڑوں دانے عطا فرماتے ہیں نا، اسی طرح اگر راہ خدا میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کئی گنا بڑھا دیں گے، دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ اس انفاق کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو تو پہلی آیت میں ترغیب دی کہ خرچ کرو، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کریں گے۔ اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے جو خرچ کرتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا اور نہ ہی تکلیف پہنچانی ہے۔ اگر ایسا کیا تو سارا اجر ضائع کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ راہ خدا میں خرچ کریں اور خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہ جتلائیں اور تکلیف بھی نہ پہنچائیں، تو لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ہے ان کے رب کے پاس ان کا اجر، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اگلی آیت میں اس سچویشن کے بارے میں رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی حاجت مند آ جائے اور تمہارے پاس اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ دستیاب نہیں، یا کسی وجہ سے اس کی مدد نہ کر سکتے ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ قول معروف و مغفرہ، نرم جواب دینا اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ یعنی اگر کسی کو خیرات دے کر فکر کسنے ہیں اور اذیت پہنچانی ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ اچھے انداز میں اس سے معذرت کر لی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالی غنی ہے اور تحمل والا ہے۔
یعنی انسان کسی کی حاجت پوری کرتے ہوئے اگر اسے مال دیتا ہے تو وہ اصل میں تو اللہ کو دیتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ غنی ہے جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، اور تمہارے برے طرز عمل کے باوجود بھی اگر فوری پکڑ نہیں کر رہا ہے تو وہ حلیم ہے، تحمل والا ہے۔ تو یہ اس کی صفات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے بہت سا مال خرچ کیا جاتا ہے، ویلفیئرز قائم کی جاتی ہیں، چیک تقسیم کیے جاتے ہیں، جہیز تقسیم کیے جاتے ہیں، رفاہی ادارے بنائے جاتے ہیں۔ اگر ان کا مقصد ریاکاری ہے یا حکومتی اداروں تک رسائی مقصد ہے تو یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں نہیں ہوگا بلکہ اپنی راہ میں ہوگا، جو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی جو خرچ کرنے کے بعد نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، یہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اس کی طرح جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو اللہ پر ایمان حقیقی اور آخرت پر یقین کامل حاصل ہونا، وہ کبھی بھی نمود و نمائش کے لیے خرچ نہیں کرے گا بلکہ رضائے الہی کے حصول کے لیے مال خرچ کرے گا۔ ابھی ریاکار کا خرچ کرنا کیسا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، سو اس کی مثال صاف پتھر چٹان جیسی ہے، علیہ تراب، اس چٹان پر کچھ مٹی جم گئی ہے۔ انسان جب اس مٹی میں دانہ ڈال دے کہ فصل حاصل کر لے، تھوڑی بہت کونپلیں پھر نکل بھی آئیں، لیکن پھر فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پر زوردار بارش پڑے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ کر دے اس چٹان کو بالکل صاف، یعنی اوپر مٹی کی جو تہ جم گئی تھی اور وہاں پر دانہ ڈالنے سے کچھ تھوڑی بہت فصل نکل بھی آئی تھی، جب بارش آئی تو سب کچھ اس چٹان کے اوپر سے بہا کر لے جائے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ان کے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا ان کی کمائی سے۔ یعنی جیسے چٹان پر جمی ہوئی مٹی میں بیج ڈال کر فصل حاصل کرنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، حالانکہ وہ محنت بھی کرتے ہیں، بیج بھی ڈالتے ہیں، اسی طرح ریاکار کے ہاتھ بھی کچھ اجر نہیں لگے گا، حالانکہ وہ بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور محنت کر کے ادارے بناتے ہیں خیراتی قسم کے، تو ان کے بھی کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے منکرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب وہ لوگ جو حصول رضائے الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کرنا کیسا ہے وہ مثال سے سمجھیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو ثابت رکھنے کے لیے کہ دلوں میں کسی طرح کی ریا نہ پیدا ہونے پائے، اور خالص رضائے الہی کے حصول کے لیے خرچ کرنے کا خود کو عادی بنا لیں، تو ایسے لوگوں کا خرچ کرنا کیسا ہے؟ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، جیسے ایک باغ ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے۔ یہاں پر ربوہ کا لفظ آیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں سرگودا کے قریب ایک قادیانیوں نے شہر آباد کیا ہے جس کا نام ربوہ رکھا ہوا ہے۔ اصابہا وابل، اس پر پڑے اگر زوردار بارش، وہ جو اونچی جگہ باغ ہے اس پر اگر زوردار بارش پڑے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ دگنا پھل لائے، یعنی ایسے باغ کی فصل دوسرے باغات کی نسبت زیادہ حاصل ہو۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر زوردار بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی پھواری کافی ہے۔
یعنی یہ اونچی جگہ ہونے پر اور فضا اچھی ہونے پر اس کا جو صرف پھوار پڑنا، شبنم کا گر جانا، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اسی باغ کی طرح ایمان و اخلاص سے کیے گئے صدقات و خیرات کو بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں کوئی نیک عمل کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے اور درستگی کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی انسان اچھا کام کرنے سے رک جاتا ہے کہ میں تو ریاکاری کر رہا ہوں، اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو نیک عمل نہیں چھوڑنا، ریاکاری پر قابو پانا ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے عادت بنائیے، اس کام کو لگاتار کرتے رہیے۔ جب کسی کام کی عادت بن جائے تو اس عادت کو عبادت بنانا آسان ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ریاکاری ایک ایسی خباثت ہے جو سب سے آخر میں جاتی ہے، لہٰذا اس پر مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام شرائط کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔